إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود، پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے، اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے، اس بہانے۔ حضرت علامہ مولانا محمد اکبر حیات جلالی صاحب اور محترم المقام جناب حاجی امیر عبداللہ خان صاحب، انہوں نے بڑا ایک پیارا ایک پروگرام بنائے، انہوں نے ایک بہانہ بنائے کہ آ جاؤ مل کے کٹھے بیٹھ کے تسی تے اسی سونے نبی دا ذکر ہی کریے۔ سرکار دے ذکر دا انہوں نے بہانہ بنایا، اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے رب ذوالجلال اساں مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ دے وچ قبول فرمائے۔ اگر میرے اس کلام کی سمجھ آ رہے ذرا محبت اللہ کو جو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے۔ الحمدللہ ہم کا سنیے کہ ایک بیداری آ گئی ہے نا، دن بدن اہل سنت جاگ رہے ہیں۔ میرے قائد محترم کا فرمان ہے نا کہ جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے، گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت بھی بھاری ہے۔ اگر سنی جاگے الحمدللہ بڑی بیداری آئی اہل سنت دے اندر، اور اپنے مسلک دی جس طرح ماشاءاللہ مسلک کو سمجھن واسطے سب ایسا مطلب کوشش ہاں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ العظیم شرق تو غرب شمال تو جنوب تک انشاءاللہ اہل سنت دا جھنڈا بلند ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کثیر تعداد میں علماء کرام فرمانے جناب میں خراج تحسین پیش کرے تھا انتظامیہ اور خاص طور پہ حضرت علامہ مولانا محمد اکبر حیات جلالی صاحب اور محترم جناب حاجی امیر عبداللہ خان صاحب جنہوں نے اس سونا پروگرام بنائے، رب ذوالجلال اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جناب تشریف فرما لیں غازی اسلام عاشق رسول جناب حضرت غازی صاحب احمد شیر خان نیادی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ عمر خضری عطا فرمائے۔
انشاءاللہ نال جناب دے چہرے دا دیدار بھی کریں دے رساں انشاءاللہ یہ چہرہ توان اور کسی مسلک کے وچ نظر نہیں آئے گا. اتنا سونا چہرہ یہ اہل سنت کی ماشاءاللہ ایک پہچان ہے کہ اہل سنت دا جو بھی بندہ ہوئے گا انشاءاللہ چہرہ گلاب کی طرح چمکدا ہوئے گا, کھلا ہوئے چہرہ, اور کسی مسلک کے اندر توانوں ایسے فرد نہیں نظر آئے. یہ اہل سنت کی حقانیت ہے, اہل سنت کی سچائی ہے کہ انشاءاللہ العظیم غازی صاحب کا چہرہ دیکھ کے پتہ چلے گا کہ یہ ایک عاشق رسول کا چہرہ ہے. اللہ اکبر. سرکار کا جو بھی دیوانہ ہے, ایک تو میں کوئی لازمی نہیں کہ کوئی عالم دین ہی ہوئے, کوئی بڑا شیخ الحدیث ہوئے, بڑا کوئی مفتی ہوئے. ساڑھے مفتیاں دی, ساڑھے شیخ الحدیث دی, ادھر کا مقام بھی بڑا ہے. عام صحیح العقیدہ سنی کا بھی چہرہ جڑا ہے نا وہ الحمدللہ گلاب کی طرح کھلا ہے نظر آتا ہے, چہرے تے نور نظر آتا ہے کہ واقعی عاشق رسول کا چہرہ ہے, نبی سونے دے غلام کا چہرہ ہے. کوئی بھی مطلب سرکار کا غلام ہے, سچا غلام ہے, ان کا چہرے تے الحمدللہ بہار ہوتی ہے, ان کے چہرے تے نور نظر آتا ہے. اگر عاشق غازی صاحب کی پھر کیا باتیں نے, کتنا ماشاءاللہ نورانی چہرہ. آپ نے زندگی میں ایک طویل عرصہ جیل کے اندر گزارا, آپ نے ایک گستاخ جج مطلب جس نے گستاخ رہا کیتا انہیں واسطے جہنم کر کے, اور ابو بکر و عمر دے گستاخاں واسطے جہنم کر کے آپ نے ایک لمبا عرصہ جیل کے اندر گزار کے آئے نے. ایک چہرے پہ ماشاءاللہ کتنا نور ہے. اللہ تعالیٰ غازی صاحب نے عمر دراز عطا فرمائے. علماء کرام تشریف فرما دیں. جناب حضرت علامہ مولانا محمد سعید جلالی صاحب, جناب حضرت علامہ مولانا محمد سیاق بدری صاحب, اور جو علماء موجود ہیں بندہ اناچی نامت واقف نہیں ہے. رب ذوالجلال صاحب عمر دراز عطا فرمائے, اور رب ذوالجلال انہاں دی دینی خدمات میں اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. دیکھو آج تساں میں اس علاقے کے اندر حاضر ہوں کہ جس علاقے کے اندر کچھ عرصہ پہلے سمجھو اہل سنت کے لوگوں واسطے ایک رہنا بھی مشکل ہے. اہل سنت کے لوگ ایک دبے دبے رہنے ہیں, اور پھر اللہ نے کرم فرمایا ہے نا کہ حاجی صاحب جو کوشاں الحمدللہ حاجی امیر عبداللہ خان صاحب بیٹھے رہے, اور انہوں نے مطلب اپنا کام جاری رکھا. اور ایک وقت آیا اللہ نے کرم فرمایا حضرت علامہ مولانا محمد اکبر حیات جلالی صاحب نے رب ذوالجلال نے اس سچے دین دی توفیق عطا فرمائی ہے. اور الحمدللہ کروڑا سلام نے اس قائد نے کہ جس قائد دا صرف ایک چھوٹا جنا رسالہ پڑھ کے اکبر حیات صاحب جیسے انسان جنہوں مطلب اپنے جس وقت پہلے ایک باطل مسلک کے اندر ہیں تو انہوں نے یہ دعویٰ ہے کہ میں سب تو زیادہ سچا ہوں. اور الحمدللہ کنز العلماء دا ایک رسالہ انہوں نے پڑھے کہ اکبر صاحب خود بیان کرتے ہیں کہ رسالہ پڑھنے تو پہلے میں ہو رہا ہوں, جس ٹائم رسالہ ختم ہوئے ہے رب نے میرا سینہ روشن کر دیتا ہے. ایک رسالہ پڑھ کے اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہے. اور الحمدللہ اس قائد کو سلام صرف اکبر حیات صاحب نہیں بلکہ بڑے درجن تو زیادہ علماء کرام نے, علماء عوام میں ایک بڑی تعداد ہے نا علماء کرام, عمر فاروق توحیدی جیسے لوگ, عمر فاروق توحیدی بیان کرتا ہے کہ میں ایک دفعہ بازار میں جو گزر رہے ہیں تو بازار کے اندر میں ایک سی ڈی دیکھی ہے, سی ڈی جو لکھا ہوا ہے مطلب سی ڈی جو عقیدہ توحید. تو میں بڑا حیران ہویا, میں بس سنیا کول کدھروں آیا عقیدہ توحید. اس بندے کا نام ہی ہے عمر فاروق توحیدی کہ توحید کا بیان ایسا کرتے ہیں. وہ کہتے توحید بھی ایسا ہاں, ایک ہی دعا میں سنیا کے کول توحید. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں سی ڈی خریدی کہ یہ سی ڈی میں جا کے دیکھاں گا اور دیکھ کے پھر انہاں سنیاں نوں میں اس سی ڈی دا جواب دیاں گا کہ اے سنیوں تساں توحید ہی نہ ہو, توحید والے ایسا ہاں. کہتے ہیں میں جا کے سی ڈی گھر سنیے. جس وقت میں سندا گیا کہ رب ذوالجلال نے اتنا کرم ہوئے, سی ڈی سنن تو پہلے عمر فاروق توحیدی اہل حدیث آئی, اور سی ڈی ختم ہوئیے تو عمر فاروق توحیدی جلالی بڑھ چکا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, اشرف حاصل, اشرف حاصل,
حق کا واسف اشرف آصف اشرف حق آصف کا دائی حق کا واسف اشرف آصف اشرف تاجدار ختم نبوت زندہ آباد اللہ اکبر عمر فاروق توحیدی پھر قبلہ کنز العلماء کو لائے انہوں نے آ کے توبہ کی تھی پھر انہوں نے کلمہ پڑھے اور الحمدللہ آج تک اس مسلک پہ قائم نے اور جس وقت آیا اس سے عزیز و اقربا نے عمر فاروق توحیدی کے رشتہ دارہ نے انہوں نے مکمل بائیکاٹ کی تھی جہاں تک کہ بیوی نے بائیکاٹ کی تھی جس طرح اس بندے نے نال مولانا اکبر حجاز صاحب نے نال بائیکاٹ ہویا اور جس وقت راستے جو دستے میں گزرتا ہم تو لوگ آیتہ پڑھ رہے یا ایوہ الذین آمنوا انما المشرکون نجس انما المشرکون نجس انما المشرکون نجس یہ آیتہ پڑھ کے لوگ فتوے لگا رہے ہیں اکبر حیات دلانی صاحب تھے اور اس بندے نے صبر کا دامن تھام کے رکھا اور آج اللہ نے کتنی برکت عطا فرمائی ہے الحمدللہ لوگ علی خان کے بھی پتہ چل رہے ہیں کہ الحمدللہ صحیح العقیدہ سنی موجود ہے پہلے وہ سنی جینے مطلب میں چند لوگ ہیں اور الحمدللہ بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی تبدیلی آئے گی عمر فاروق توحیدی کی بھی گھر والے نے بائیکاٹ کی تھا بیوی چھوڑ کے چلی گئی جہاں تک ایک بیٹا شہید ہو گیا گھر والا نے جہاں تک کہ سعودی عربیہ تو ہی چوئی کالا آیا عمر فاروق توحیدی اس مسلک میں چھوڑ اہل سنت و جماعت میں چھوڑ بریلوی مسلک میں چھوڑ دوبارہ توحیدی ہو جا داڑھی بھی دیں گے کوٹھی بھی دیں گے اور باہرلے ملک کے اندر رہائش بھی دیں گے اس نے کہا کہ اگر تسی ٹھیک کہہ رہے ہو داڑھی بھی ملے گی اور دوسرا دنوں کوٹھی بھی دے گے باہر کی مطلب رہائش بھی ملے گی مطلب باہرلے ملک کے اندر جب سب سہولیات ملن گیا کیا اتنے مسلک رضا بھی ملے گا اللہ اکبر کہنے لگے مسلک رضا کے میں آیا اور الحمدللہ میرا سینہ روشن ہوئے ہے کروڑا ارباں کھرباں انہوں نے اپنی جوتے کی نوک پہ رکھا گا اور زندگی مسلک اہل سنت حق و جماعت گزارا گا الحمدللہ اس مسلک پہ قائم نے بیٹا شہید ہو گیا کہ بلا قائد محترم عمر فاروق توحیدی صاحب آگے میرے بیٹے دا جنازہ بھی تو سب پڑھاونے اور انہاں لوگوں نے میرے شہید کرنے کا پروگرام بنائے اور میرا جنازہ اگر میں مار جاواں تو میرا جنازہ بھی تو سب پڑھاونے اور قبلہ نو پیغام آئے جس وقت توحیدی صاحب دا بیٹا شہید ہویا کہ خبردار اشرف آصف جلانی اس علاقے کے وچ نہ آنا ورنہ تیری لاش نکلے گی آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے میرے کہنے تے مسلک اہل سنت و جماعت کو قبول کیتا ہے انشاءاللہ اشرف آصف جلانی دی جان بھی اس سے قربان ہو جاوے گی الحمدللہ کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اس بچے نے جا کے جنازہ پڑھایا اور آج بھی الحمدللہ وہ مسلک اہل سنت و جماعت کے قائم نے اور مولانا صاحب جس طریقے سے الحمدللہ کام کر رہے ہیں یہ میرے قائد کا فیض ہے اور درجن کے قریب علماء نے درجن تو بھی زیادہ ہو چکے ہیں یہ صرف دوسرے مسلک میں علماء اور میں سمجھنا کہ اس بندے کی کچھ قسمتی خود بیان کر رہے ہیں کہ میں جس وقت کسی مزار کے بنیا ہاں تو مزار پہ جا کے مزار پہ رکھا ہے پتھر جڑا ہے مزار پہ میرے چھوٹی چھوٹی چیزاں بدلے میں مزار کی اتنا مست ہو رہی ہوئی ہیں اور لوگوں نے تو برکت حاصل کرتے ہیں اپنے جسم سے پھیرتے ہیں اللہ شفا عطا فرماتا ہے انہوں نے چاہ کے پاس ہاتھ چھوڑنا کہ معاذ میں شرک ہے یہ بدعت ہے یہ گمراہی ہے میں کہ اکبر صاحب ایک انہاں پتھر تے بھی کمال ہے نا تو آدھے جسم نہ لگے نے اللہ نے برکت عطا فرما چھوڑی ہے الحمدللہ میں قائد محترم دا جا کے انہوں نے دیدار کیتا اکبر صاحب بیان کر دیں کہ میں ڈاکٹر صاحب کی کتابات سن کے پھر میں گیا کہ جا کے اس بندے کا دیدار کرا چہرہ دیکھا کہ کیا صرف زبانی حد تک انہوں نے کلام کے اندر اثر ہے کہ انہوں نے چہرہ بھی سچا اور سچا نظر آ رہے ہیں پھر بیان کرتے ہیں کہ سال کوڑ دی ایک مسجد کے اندر علامہ صاحب کا خطاب ہے کہ بلا قائد محترم تشریف لے آئے کہ اکبر صاحب بیان کرتے ہیں میں کہا کہ علامہ صاحب ڈاکٹر صاحب نے چہرہ دیکھا کنز العلماء مفکر اسلام شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے میں چہرہ دیکھے ہے کہ چہرہ دیکھن تو بعد میں فیصلہ کیتا ہے کہ اتنا نورانی چہرہ کسی جھوٹے بندے کا ہو بھی نہیں سکتا اور چہرہ دیکھ کے پھر میں الحمدللہ مسلک اہل سنت و جماعت قبول کیتا ہے اور الحمدللہ کتنی بہار آئی ہیں اس بندے نے مسلک اہل سنت و جماعت قبول کرنے دے نال او ہستی کنز العلماء
جنہاں دی زندگی دا ایک مشن ہی ہے کہ ہر باطل قوت نو للکارنا، جس موقع دے بھی کس نے فتنے نے سر اٹھائے، الحمدللہ سب تو پہلے جیڑی شخصیت میدان کے اندر آئی ہے اس ہستی کا نام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف حافظ جلالی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پیچھے چند دن پہلا جو فتنہ ہے سب کو پتہ ہے کہ باغ فضل کے معاملے کے اندر جس وقت ایک بدکار نے معاذ اللہ ٹی وی چینل جا کے بکواس کیتا ہے کہ معاذ اللہ اس دن ہی مطلب حق میں جنازہ نکل چکا ہے معاذ اللہ، جس ٹائم سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے معاذ اللہ باغ فتح نہ لیتا گیا، باغ فتح نہ دے کے معاذ اللہ ابوبکر صدیق کو واصف ثابت کرنا چاہتی ہیں۔ الحمدللہ کنز العلماء نے بر وقت الحمدللہ کارروائی کر کے اس فتنے نے ایسا دبایا ہے، اگرچہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نام نہاد سید، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے گدی نشین اور بڑے بڑے بکاؤ ملا اگرچہ انہوں نے نال شامل ہو گئے، لیکن الحمدللہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے ایسی ضرب لگائی ہے کہ ایسا فتنہ ایسے طریقے سے بیٹھا ہے کہ انشاءاللہ العزیز آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گیا کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غلام نے اس فتنے کا کلا کما کیتا ہے۔ الحمدللہ۔ اور توحید کے معاملے دیکھو، توحید کی جس وقت گال آئیے کہ کس طریقے سے قبلہ قائد محترم نے عقیدہ توحید سیمینار کر کے لوگوں نے حقیقی توحید بیان کی ہے کہ حقیقی توحید یہ ہوتی ہے۔ معاذ اللہ میں ایک جگہ پہ ایسے بدبخت لوگ کی دسی ہے انہوں نے بارے کہ جنہوں نے معاذ اللہ اتنا باطل عقیدے انہوں نے ہو چکے ہیں کہ بیان کریں ایک جگہ پہ گیا ایک دکان پہ، اس دکان پہ ایک بندہ گل کر رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ میں نے کہا کس طرح؟ وہ کہتے ہیں صحابی دیوارہ بیان کر رہے ہیں کہ صحابی رسول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام سرکار انہوں نے گھر تشریف لے آئے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام آئے ہیں، سرکار نے آ کے انہوں نے دروازے سے دستک دیتی ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا معمول ہے سرکار آنا تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تے دستک بھی دے دیں اور دستک دے کے سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھی کر دیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والے تواڈے تے سلام ہوے۔ سونے نبی نے آ کے سلام کیتا ایک مرتبہ، سرکار دے صحابی جنہوں نے دروازے دے بالکل نال بیٹھے نے، اللہ اکبر، ایک دفعہ سرکار نے سلام کیتے تو سرکار دے صحابی نے بالکل ہولی یہ جواب دیتا ہے، اللہ اکبر، ہولی یہ جواب کہ ہولی یہ جواب دیتا کیوں میں نے کہ سرکار دوبارہ سرکار کا معمول 3 مرتبہ سلام کرن دا، ایک مرتبہ سرکار نے سلام کیا، اگر میں اونچی آواز جواب دیتا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ملنا پڑنا ہے۔ چلو یہ کہ آج کرم ہو گئے ہے جس ہستی کے سارے لوگ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اے نبی سونے لے غلام اج تیری قسمت جاگی ہے، سرکار کو آنو سلام کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ صحابی بیان کرتے ہیں میں ہولی کی جواب دیتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام چند لمحے رکے نے، آپ علیہ السلام نے دوبارہ سلام فرمائے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دوبارہ دستک دیتی ہے، پھر میں ہولی کی جواب دیتا ہے، پھر سرکار کچھ دیر رکے نے، میرا بیٹا نام بیٹا نہ کہ ابا جی سرکار دروازے پہ کھلوتے نے، کیا دروازہ کھولن کا پروگرام نہیں ہے؟ میں کہ بیٹا چپ کر جا، آج قسمت جاگی ہے، قبلی والے جو سلام کر رہے ہیں، اللہ اکبر، جنہیں تے پوری کائنات درود و سلام پڑھ رہی ہے، آج وہ میرے تے سلام کر رہے ہیں، آج میری قسمت ہے، میں چاہنا کہ بار بار سونا دے دیں دعائیاں دے گے اور سلام کی میرے تے سرکار دعا کریں، سرکار دعا کر رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ بھی سرکار نے سلام فرمائے اور آپ نے دستک دیتی ہے اور تیسری مرتبہ بعد کچھ لمحے ٹھہر کے سرکار چل رہے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں میں اٹھ کے دوڑ کے دروازہ کھولا، میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر نہ سونیا، میں اپنے گھر موجود ہوں۔ سرکار نے کوئی ناراضگی نہیں فرمائی، آپ علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، صحابی بیان کر رہے ہیں سرکار تشریف لے آئے، وہ بندوں سے بولا کہتے معاذ اللہ اگر سرکار کو پتہ ہو گیا تو معاذ اللہ سرکار اندر آ گئے ہو نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھلوایا نہ ہو گیا آجا، میں کہو جھلیا وہ پاگلا ہو کیلی جگہ کے تو سب پڑھتے رہے ہو اور کیلے لوگ نے پانو دین سکھان والے معاذ اللہ بدبخت
کیا آپ نے قرآن و حدیث نہیں پڑھی؟ کیا حدیث پاک نہیں پڑھی ترغیب تشریف کے اندر کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف فرما نے سونے نبی نے فرمایا اتت السماء، آسمان کی آواز نکلی ہے. آپ نے سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اتت السماء، سرکار نے فرمایا آسمان کی آواز نکلی. اور بیٹھے سرکار کے سارے صحابہ ہیں، سرکار نے فرمایا آسمان کی آواز نکلی ہے. کسی نے سنی ہے؟ آپ کی سنے اسی نہیں سن سکتے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا انی اری ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو میں دیکھنا تو دیکھنا ہو سکتے، کہ جو میں سننا تو سننا ہو سکتے. سرکار نے فرمایا آسمان کی آواز نکلی ہے، اور اس طرح نکلی ہے کہ جس طرح کوئی تگڑا بندہ منجے تے والے نا چرپائی دی چوڑا میں جو آواز نکل دی ہے، ایسی آواز نکلی ہے. سونے نبی نے فرمایا میں سن رہی ہے، پتہ نہیں نکلی کیوں ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک تیرا تنمہ آسمان ہے نا، آسمان دنیا، اس آسمان کے فرشتہ دا اتنا رش ہو گئے، فرشتے اتنی بڑی تعداد میں اندر آئے ہیں کہ آسمان کے جو فرشتے دا رش ہوئے ہیں نا، ایک ہاتھ رکھن دے برابر کی جگہ خالی نہیں ہے، یا ہاتھ کی اتنی جگہ بھی خالی نہیں ہے. اس آسمان کے بوجھ اتنا آئے ہیں. آسمان کی آواز نکلی ہے، سرکار نے فرمایا میں سن رہی ہے. جس نبی کو اللہ نے مقام عطا فرمایا کہ زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کی آواز سن سکتے ہیں، کہ کیا دروازے کے نال کھڑے ہوئے صحابی نے جڑا صحابی ہونے کے سلام کے جواب دے رہے ہیں، اس نبی کا سلام نہیں سن سکتے. اللہ اکبر. یہ ان لوگوں کا نماز اللہ کیتا ہے الحمدللہ. اور اکبر حیات صاحب کی یہ جڑے جتنی پارٹی انہوں نے بھی یہ عقیدہ ہے، یعنی انہوں نے عقیدہ ہے اکبر حیات صاحب نے پہلے. اور جس وقت قتل العلماء کا خطاب سنے نے الحمدللہ اس دن بیان کر رہے ہیں کہ میں جس وقت دوسرے مسلک کے اندر ہم نا تو میں بیٹھ کے پورا قرآن پڑھا ہا تو میں نے ایک لذت نہیں آتی جو آنی چاہیے، حقیقی لذت جو ہے میں حاصل نہیں ہوتی. اللہ نے جدو نبی مسلک اہل سنت عطا فرمایا ہے نا، بیان کر دیا کہ میں سورت کوثر بھی پڑھا تو سینہ نور نور ہو جاتا ہے. اللہ اکبر.